آج مجھے یہاں پہ آ کے چند باتوں کی بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلی بات کہ ہم نے 1 سال پہلے جو ایک بڑے غور و غوص کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایف بی آر کے سارے آپریشنز کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایف بی آر کے چیئرمین راشد لنگڑیال، منسٹر فائنینس، سیکرٹری فائنینس، میرے اپنے آفس کے آفیسرز، منسٹرز، انہوں نے اور آپ سب نے مل کے، عاطف چیمہ نے اور دوسرے ساتھیوں نے مل کے بے پناہ کوشش کی، اور اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یہ لمبا سفر ہے، اس میں راستے میں بہت ابھی رکاوٹیں آئیں گی جن کو آپ نے اپنی ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے، اور پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، اور اس کا سارے کا سارا بوجھ بھی اور انحصار بھی آپ کے بڑے مضبوط کاندھوں پہ ہے، اور آپ کے جو اذہان ہیں، بڑے قابل اذہان، ان کی بدولت انشاءاللہ ہم یہ اہداف حاصل کریں گے. آج اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے، تو یہ یقیناً بہت قابل ستائش پرفارمنس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کے لیے میں چیئرمین صاحب کو اور آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے کہ دیکھنے کو 27% پچھلے سال کے مقابلے میں اٹس اے کوانٹم جمپ، نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. لیکن جب آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں گے تو اس وقت جو لیکیج جو ہے اس کے اوپر آپ اگر نظر دوڑائیں، مثال کے طور پر آپ کے جو لیٹیگیشن میں جو آپ کے کیسز ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کا ٹریبونلز ہیں، آپ کے کھربوں روپے کے جو آپ کے جو کیسز ہیں وہاں پر چل رہے ہیں، اور کئیوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں. اینڈ دس از ناٹ این ایگزیجریشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر اس ہال میں جو یہاں پر ہمارے انتہائی لائق احترام افسران بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، میری نظر میں آپ یو آر آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرس. اور میں یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. لیکن چپتا سوال یہ ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے قرضوں کو ہم ان کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری طرف میسو کلوژن ہے، چاہے آپ کے انٹرنل ریونیو سروس ہے، چاہے آپ کے کسٹمز ہیں، سیل ٹیکس ہیں. یہ فلائنگ انوائسز یا فیک انوائسز کی ایک دردناک کہانی ہم سب سن چکے ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو دوسرے ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں پر جو میسو گیپس ہیں، ان کو کس طرح ہم نے ان لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا مجھے، میری حکومت کو، چیئرمین آپ سب کو اس کا سامنا ہے. There is no point in crying over spilt milk. What has happened in the past has happened. But one thing is very important.
and that is, we must reflect, learn our lessons from the past, and move forward with a sense of tremendous responsibility that we have to deliver and deliver fast. मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए हमने इसके लिए बड़ी तगदो की है पिछले 1 साल में, बल्कि उससे भी पहले। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका एक माजी के पिछले चंद सालों में एक आपने ट्रैक एंड ट्रेस कंपनी हायर की, तो मैं उसको एक लाइटर वे में कहता हूँ कि वी आर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग दैट कंपनी। उनकी जो परफॉर्मेंस जो है वो इतनी तकलीफ देह है जिसका हद व हिसाब नहीं, लेकिन क्या ये उस कंपनी की सिर्फ अपनी उनकी ख़ता है? नहीं, इट टेक्स 2 to tango। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाल काफ़ी है, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर जमा हैं तकरीरें करने के नहीं, बल्कि आपको जो अच्छा काम आपने 1 साल में किया है उसकी आपको सताइश पेश करने के लिए, आपकी दिलजोई के लिए, इनकरेज करने के लिए कि जो अच्छे काम हुए हैं उसको हमें उसकी दिलखोर दाद देनी चाहिए, ताकि अब हम आगे बढ़ने के लिए आप में और हौसला और आपको अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, ताकि आप पाकिस्तान को, क्योंकि FBR टू मी लाइक पावर सेक्टर इज़ break or make for Pakistan, and this is absolutely correct, 100% correct। तो अगर कर्ज़ों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज़ जनरेट करने होंगे। अगर रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं करेंगे तो कर्ज़ों के पहाड़ आइंदा भी खुदा न खास्ता बढ़ते जाएंगे और IMF से कभी हमारा छुटकारा हासिल नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमने परार ने बड़ी एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और आप सबकी, अभी मैं आपके यंग ब्लड को मिला हूँ, अभी आउटस्टैंडिंग आर यूथ हु आर एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर इन FBR, और अब मैं आपके सामने यहाँ पर हाज़िर हूँ। मेरी आपकी खिदमत में सिर्फ एक ही अर्ज़ है कि आप मेहनत करें, इस कौम की तकदीर बदलें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है टू जनरेट रेवेन्यूज़, और जहाँ पर किसी का हक है उनको वापस लौटाएं। और हो ये रहा है। कराची में सिंध हाई कोर्ट में एक केस, जो विंडफॉल जो टैक्स था बैंक्स के ऊपर, जो उन्होंने 2021-22-23 में जो मैसिव हमारी जो रुपी डॉलर जो पैरिटी थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो प्रॉफिट्स कमाए उसके ऊपर में टैक्स लगाया, और वो हाई कोर्ट में चले गए बैंक्स। और वो ये तो बहुत छोटा अरसा है इसका स्टे ऑर्डर का, ये 2-3 साल बनते हैं। अगर हमारा ज़मीर जागता हो और एहसास हो कि ये कर्ज़ों की ज़िंदगी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है और पहुँचाएगी, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। तो ये मिसाल मैंने जो आपको बताई, which I think the credit directly goes to the chairman of FBR, to all of you, to Attorney General, to Law Minister, and of course to all those who have played their proactive role in this particular example कि 23 अरब रुपया था स्टे ऑर्डर, वो खारिज हुआ, वीकेंड था, और कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ने और चेयरमैन FBR ने, AGP ने अपना रोल अदा किया, लॉ मिनिस्टर ने, और शाम को वो 23 अरब रुपया ख़जाने में आ चुका था। दिस इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो खरबों रुपए बनते हैं, जो मैंने आपको बात की। दिस इज़ वन। दूसरा आपकी इन्फोर्समेंट है, और वो इन्फोर्समेंट को जला बख्शने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को उसका इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कस्टम में मैं कराची गया था, वहाँ पर आपका जो फेसलेस इंटरेक्शन
شروع, but this is just a beginning towards a long journey which is full of challenges. اس کو آپ نے مزید اس کو امپروائز کرنا ہے. جن لوگوں کو آرٹ آتا ہے, جو اس کے ماہر ہیں, وہ اس کو بریچ کریں گے, وہ اس کو اسٹال کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ نے یہ ٹیکنالوجیز ہم لے کے آ رہے ہیں. ابھی اوپر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے جو مس ڈکلیریشن ہے, بوتھ ان ٹرمز آف ویلیو اینڈ ان ٹرمز آف گڈس, تو گڈس کی جو مس ڈکلیریشن ہے اس کا کیا انتظام ہے؟ ابھی تک اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا. ٹھیک اس میں کے اوپر اسپیڈ ورک ہے, گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے, لیکن اس کا اصل جو حل ہے دیٹ یو مسٹ ہیو دوز اسکینرس. جو کنٹینر وہاں سے ان کو آپ گزاریں اسکینر سے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ناؤ اف وی ور ٹو wait for some donor to donate to Pakistan these machines, I think that would be a criminal negligence. کہ ہم چند کروڑ روپیہ ہم نہیں خرچ کر رہے فار واٹ ایور ریزن, اور ہم ورلڈ بینک اور دوسروں سے توقع کر رہے ہیں, یہاں پر اربوں کھربوں روپے آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. دس از نو ایکویشن. اور ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا, انہی کو نہیں, باقی جو ہمارے محکمے ہیں, کہ بھئی اس کے لیے ریسورسز آر انفینٹ الحمدللہ ٹو امپروو دا کنڈیشن آف آر لینڈ پاکستان. اس کے لیے کروڑ نہیں, ارب نہیں, جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ حاضر ہے بالکل. شرط یہ ہے کہ وی مسٹ ہیو دیٹ ول ٹو ڈو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ الحمدللہ اس طرف شروعات ہو چکی ہیں, اور تیزی سے ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا, اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور عظیم تحریک چلی تھی. دنیا میں پاکستان نے اپنا مقام بنانا تھا. انشاءاللہ بنے گا اور ضرور بنے گا. اینڈ اٹ از نیور ٹو لیٹ. اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ناٹ اونلی ود می بٹ ود آل آف یو, کہ جب آپ سفر کی تیاری کر لیتے ہیں اور یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے تقدیر کو بدلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور کبھی بھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ میں یہاں پر آ کر آج بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی اس کی شروعات ہو چکی ہیں. اور چاہے آپ کے انفورسمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اچھے, اب دیکھیے آپ کی جو ٹرائبونلز ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا, not only it was a den of corruption, living memory, کہ جہاں پہ اپنا ٹریبونلز ہیں اور سودے ہو رہے ہیں, اور اللہ خیر صلی اللہ, ان کو پوری طرح ریفارم کیا جا رہا ہے, اور بالکل میرٹ کے اوپر نئے جو لائق لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح جنہوں نے آپ کے کیسز آگے پلیڈ کرنے ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, وہ اچھے قابل لائرز ان کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح باقی جس طرح ابھی یہ پرفارمنس مینجمنٹ کی جو سسٹم یہ لے کے آئے ہیں, یہ اتنا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. اس میں بھی گیپس ہوں گے لیکن ان کو امپرووائز کرنا ہے. لیکن آئی تھنک آئی ایم گریٹفل ٹو راشد اینڈ منسٹری آف فائنینس اینڈ آف کورس دی کنسلٹنٹس جنہوں نے سسٹم بنایا, اور میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کے باقی تمام اداروں میں, اور بتاؤں گا کہ یہ ہم لے کے آئے ہم نے فرام FBR. دس از ہاؤ FBR شوڈ بی ناؤ ارننگ اٹس ریپیوٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں وہ قابلیت ہے, آپ میں وہ اللہ نے آپ کو بہت آپ کو ایبلٹی دی ہے. انشاءاللہ وی ول چینج دا کورس آف ہسٹری تھرو untiring efforts, inshallah, and Pakistan will find its place in the community of nations. میں آج ایک بات ان کو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا میں ایک مسلمہ ایک رواج ہے, اور یہ کوئی نئی بات پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہر جگہ دنیا میں
اچھے کام کی تحسین کی جاتی ہے اور خراب کام کا حساب لیا جاتا ہے. واٹ وی کال ان انگلش پریمیم اینڈ پینلٹی. تو یہی میں نے نہ صرف ایف بی آر میں باقی ہر جگہ اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں. اور میں نے چیئرمین ایف بی آر کو آج سے نہیں ڈے 1 سے کہا کہ دیکھو آپ کے جو آفیسرز جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو ہم پبلک ریکگنیشن دیں گے, ان کو ہم پروموٹ کریں گے اور ان کو ہم تھرو اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انسینٹیو پالیسی ان کو ہم انسینٹیوائز کریں گے. یہ ساری چیزیں اب زبانی کلامی نہیں ہیں, اس کو اب کرسٹلائز کیا جا چکا ہے. آج مجھے انہوں نے سارا بتایا جو انہوں نے فارمیٹ بنایا ہے اور وہ بڑا زبردست فارمیٹ بنا ہے. مثال کے طور پر اگر گریڈ 17 کا کوئی آفیسر جس کی تنخواہ بیسک پہ 72,000 روپے ہے, 96,000 بنتی ہے ود ادر پرکس اینڈ پریولیجز, اگر وہ اچھا کام کرے گا اور اس کی کیٹیگری اے ہوگی تو ہی ول بی ایبل ٹو ارن 3.5 لاکھ روپیہ, اور اسی طرح درجہ بدرجہ 10 لاکھ تک وہ ارن کریں گے. میں نے خود اپنے جنہوں نے بہت شاندار خدمت انجام دی آپ کے علم میں ہے, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے ان کو شیلڈز دیں, ان کو ہم نے مونٹری ایوارڈز دیے. دس از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ اینڈ دس از ٹو فردر انکریج اینڈ انسپائر آل آف یو, ناٹ اونلی ان دس ڈپارٹمنٹ, آل اوور دا کنٹری. اور جو لوگ کام نہیں کریں گے دین ان کے لیے پینلٹی ہے اور اس کے اوپر کوئی لحاظ نہیں ہے. تو سزا اور جزا جو ہے وہی کسی معاشرے کو بہترین بناتے ہیں یا اس کے لیک آف اٹ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اور پھر ایکسیلریٹڈ پروموشن, ان تمام چیزوں کے لیے میری حکومت حاضر ہے, پرووائڈیڈ وی پروڈیوس ریزلٹس, ٹینجبل ریزلٹس. میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ بہت اس وقت تندہی سے کام کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. اور میں نے ایک بات ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہی اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ ملتے ہیں, چاہے وہ ٹیکس پیئرز ہیں, چاہے وہ ریٹیلرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں, مہربانی کر کے ان کو بہت اچھی طرح ملا کریں, بیکاز دے آر دی بریڈ ارنرز آف پاکستان. So you have to be very pleasant, polite, yet firm and straight. I think that is the equation which would reward you and reward Pakistan immensely. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ our investor is our master. اس کو آپ نے عزت دینی ہے, احترام کرنا ہے, قانون کو کسی طریقے سے بھی اس کو جھکائے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جس سے کہ آپ کا بھی جو ذمہ داری وہ آپ ادا کریں گے, آپ کے جو ایکسچیکر ہے اس میں ریونیوز آئیں گے اور وہ لوگ خوش ہوں گے کہ ہمیں ایف بی آر والوں نے چور ٹریٹ نہیں کیا, ہمیں بہت اچھے سے وہ ملے اور بہت اچھی گفتگو کی. دس از ہاؤ آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو میک یور مارک ان دس کنٹری. تو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرے گا اس سسٹم کو, اور یہ سسٹم جو بنایا گیا ہے تاکہ پک اینڈ چوز نہ ہو. اکراس دا بورڈ جس نے اچھی پرفارمنس کی ہے دے ول بی ریوارڈڈ تھرو دس میکنزم, اینڈ دوز who will not perform from this point onwards, they will have no place not only in FBR but anywhere. It will be across the board. اور میں نے ابھی ڈاکٹر توقیر کو اور آتیما کو کہا کہ یہ جو ہے پلان ماڈل وہ لے کے آئیں, اس کو ہم کریں گے شفٹ, اور انشاءاللہ آئی ایم ان فیکٹ اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ ود دس ونڈرفل way forward. Thank you very much.